ہر دور نے ہم کو روکا ہے اور ظلم و ستم سے پرکھا ہے، تاریخ نے لیکن دیکھا ہے اس عشق کا سودا نہ ہم نے کیا۔ پہرے ناکے اور پابندیاں توڑتے ہوئے درجنوں شیعہ سنی زائرین جنت البقیع میں قبر زہرا و آئمہ اطہار پر جا پہنچے۔ قبر زہرا کی مظلومیت پر شورش کاشمیری کے جذبات سے معطر خصوصی رپورٹ سنتے ہیں علی حیدر کی زبانی۔ پہرے، بندوقیں، سنگینیں اور سزائیں محبان اہل بیت کا راستہ کبھی نہیں روک سکتی۔ اس کا ثبوت سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جب درجنوں شیعہ سنی برادران جنت البقیع میں پہرے توڑتے ہوئے قبر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جا پہنچے اور محرومہ فدق اور ان کے بیٹوں امام حسن و امام زین العابدین اور امام باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام کے مراکز پر جبین عقیدت خم کر کے بتا دیا کہ عشق رسول و اولاد رسول کبھی انجام سے خوف نہیں کھاتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے مسمار شدہ قبر زہرا کی مٹی کو چھوا، جس کے بارے میں اہل سنت شاعر بابائے صحافت حضرت شورش کاشمیری کا روزنامہ چٹان میں شائع ہونے والا نثری نوحہ آج بھی محبان رسول کو خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے محبوب شاعر شورش کاشمیری نے لکھا، فاطمہ سلام اللہ علیہا تو اب بھی کربلا میں ہے، تیرے باپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے تجھے اب تک ستایا ہے، تیری کہانی زخموں کی کہانی ہے، تو نے کعبۃ اللہ میں اپنے باپ کے زخم دھوئے تھے، کربلا میں تیری اولاد نے زخم کھائے، کوفہ میں تیرا شوہر امت کے زخم کھا کر واصل بحق ہو گیا، تیرے بابا کی امت نے تیری اولاد کو ہمیشہ ستایا ہے، آج 14 صدیاں ہونے کو آئی ہیں، تیری اولاد قبروں میں ستائی جا رہی ہے، پورا عرب تیری اولاد کی قتل گاہ ہے۔ تیرے بابا نے کہا تھا، فاطمہ میری رحلت کے بعد مجھے سب سے پہلے ملے گی وہ تو ہوگی، تو ان کے پاس چلی گئی۔ محمد کا گھرانہ اب بھی کربلا میں پڑا ہے، جو لشکر و سپاہ اور تاج و کلاہ کی تلواروں سے بچ رہے تھے ان کی قبریں قتل کر دی گئیں۔ اے فاطمہ زہرا، اپنی قبر کے قتل پر مجھے رونے دو، تو اس قبر میں ہے اور میں تیرے سامنے زندہ ہوں، مجھے اپنی زندگی ایک فعل ابس محسوس ہو رہی ہے، تیرے مرکز کے ذرات تمام کائنات کے مروارید سے افضل ہیں اور ان محرومات سے بڑھ کر درخشانی ہے، لیکن زمانے نے آنکھیں پھیر لی ہیں اور اس کا شیشہ دل حمیت و غیرت سے خالی ہو گیا ہے۔ صرف شورش کاشمیری نے ہی نہیں، ایک صدی سے ہر عاشق رسالت کو جنت البقیع کی مسمار قبروں کا غم کھائے چلا جا رہا ہے۔ ایک صدی بیت چکی ہے کہ جب عالمی سازش کے تحت سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر سرزمین حجاز پر ان حکمرانوں کو مسلط کیا گیا جنہوں نے صرف اولاد نبی ہی نہیں، 9 امہات المومنین، ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مزارات کو زمیبوس کر دیا اور نجد سے اٹھنے والا سینگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گرا دینا چاہتا تھا، لیکن برصغیر کی تحریک خلافت کے باعث ہندوستان کو ہاتھوں سے نکلتا دیکھ کر برطانوی سامراج نے اپنے پٹھوؤں کو اس ناپاک حرکت سے روک دیا۔ روضہ رسول تو محفوظ رہا، لیکن پیغام رسالت کے محافظوں کی قبریں حسرت و یاس کی تصویر بن گئیں۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، عاشقان اہل بیت و رسالت ان قبروں کی زیارت سے محروم ہیں جن میں سونے والوں کے احسانات کے نقش تاریخ سے کبھی نہیں مٹائے جا سکتے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ان قبروں کی مظلومیت کا پرچم تھامے قائد ملت جعفریہ عقائد سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں گزشتہ کئی دہائیوں سے عالمی سطح پر پرامن احتجاج جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس احتجاج کو روکنے کے لیے بھی پوری قوت صرف کی گئی۔ میڈیا ہاؤسز کو TNFJ کے احتجاجی پروگراموں اور اشتہارات دینے سے روکا گیا، لیکن اہل بیت و صحابہ کی قبروں کی مظلومیت کی آواز کی شدت کوئی حربہ کم نہ کر سکا۔ جو میڈیا ہاؤسز جنت البقیع کے احتجاج کی خبریں اور اشتہارات درہم و دینار کے لالچ میں شائع کرنے سے گریزاں رہے، آج وہ مکافات عمل کا شکار ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اموی و عباسی حکمرانوں یزید سے ہارون الرشید تک نے کئی بار کربلا معلیٰ کو تاراج و منہدم کیا تاکہ امام حسین کی قبر کے آثار مٹ جائیں اور وہاں لوگ زیارت کے لیے نہ آ سکیں۔ متوکل نے تو حائر حسینی کی زمین پر ہل چلا دیا اور مقبرے پر پانی چھوڑنے کی بھی کوشش کی۔ صدام کے دور میں امام حسین کے روضہ پر ٹینکوں سے چڑھائی کی گئی، لیکن تاریخ گواہ ہے زائرین اہل بیت کو بڑی بڑی سزائیں دی جاتی رہیں، لیکن والدین بیٹے ذبح کروا کے اور اپنے بازو کٹوا کر بھی زیارت اولاد رسول سے باز نہ آئے۔ آج ان ظالم حکمرانوں کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن مدینہ، نجف و کربلا، سامرا و کاظمین کی جانب بڑھتا ہوا عاشقان اہل بیت و پاکیزہ صحابہ کبار کا سیل رواں تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ وقت دور نہیں جب جنت البقیع کی اجڑی قبریں بھی آباد ہو جائیں گی اور شیعہ سنی سارے سنت نبی ادا کرتے ہوئے چوکھٹے زہرا کو سلامی پیش کریں گے۔ ایک
روز یہ منظر بدلے گا، ایک دن یہ چمن لہرائے گا، گلشن میں چلے گی ایسی ہوا، یہ دور خزاں مٹ جائے گا، یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ چرخ گوہر برسائے گا، ایک دن یہ نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا، خنجر کا کلیجہ کانپے گا، تلوار کا سر چکرائے گا۔ اے وادی نجد کے راہزنوں، کیوں ہم کو آنکھ دکھاتے ہو؟ جو بھیک میں مانگ کے لائے ہو، اس طاقت پر اتراتے ہو، میں مانگ کا خون بہاتے ہو، ایمان کا نقش مٹاتے ہو، کھاتے ہو پیمبر کا صدقہ اور امت پر گراتے ہو، ایک روز بتوں کی طرح تمہیں کعبہ سے نکالا جائے گا، اس روز فضائے عالم میں بس ایک علم لہرائے گا۔